دو جملہ ہے آپ کے پاس. پہلا جملہ ہے کہ میرا کتاب صحیح ہے کہ میری کتاب صحیح ہے، اور دوسرا جملہ ہے میرا قلم صحیح ہے کہ میری قلم صحیح ہے. تو پہلا جملہ میں میری کتاب صحیح ہے، کیونکہ کتاب جو ہے ایک مؤنث لفظ ہے، اور میرا قلم صحیح ہے، میری قلم نہیں، کیونکہ قلم کیا ہے، ایک مذکر لفظ ہے. مذکر کیا ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں، نر کے لیے بولے جانے والے اسم کو ہم مذکر کہتے ہیں. یعنی جس لفظ سے یہ پتہ چلے کہ وہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اسے ہم مذکر کہتے ہیں. اور یہاں پر تذکیر بھی کہتے ہیں، تذکیر ورڈ کو یاد رکھ لیں، مذکر کو. اسی طریقے سے یہاں پر جس لفظ سے مادہ کا پتہ چلے کہ وہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم مؤنث کہتے ہیں. اور مؤنث کے لیے ایک اور لفظ ہے تانیث. تانیث. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہے کہ جنس، جیم نون سین، جنس کے اعتبار سے، یعنی کہ جنڈر کے اکارڈنگ، اسے ہم اردو میں جنس کہتے ہیں. جنس کے اعتبار سے اسم کی یعنی ناؤن کی دو قسم ہیں. جنس کے اعتبار سے ناؤن کی دو قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے، مذکر، اور دوسرا ہے مؤنث. یہ آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں. یعنی اردو میں جنڈر دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا مذکر یا آپ تانیث کہہ لیں، دوسرا مؤنث یا پہلا مذکر یعنی کہ تذکیر کہہ لیں، اور دوسرا مؤنث یعنی کہ تانیث کہہ لیں. جو اسم، جو ناؤن جاندار ہیں، یعنی اس میں جان ہے، تو اس کا تو مؤنث یا مذکر بتانا کافی آسان ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے امی، تو آپ اسے ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے، فیمینن جنڈر ہے. اور یہاں پر ابو، یہ آپ ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں پڑھ کر کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے، یعنی میسکولن جنڈر ہے. بٹ یہیں پر آ جائے بارش. اب کیا ہے، بارش کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، یعنی اس میں ای کا ساؤنڈ ہے، اسی لیے یہ مؤنث کہلائے گا. جیسے میری کتاب، اب یہاں پر ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے، میری کتاب، تو یہاں پر کتاب کیا ہو گیا، آپ کا مؤنث ہو گیا. قلم، میرا قلم، اب آ کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو یہ آپ کا مذکر کہلائے گا. تو جاندار اسم کا مذکر یا مؤنث بتانا، اس کی تذکیر یا تانیث کو شو کرنا کافی ایزی ہوتا ہے. بٹ یہیں پر اگر غیر جاندار ہے، یعنی وہ چیز جس میں جان نہیں ہے، اس کے بارے میں تذکیر یا تانیث بتانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں پر بتائیں، دریا کیا ہے، آسمان کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، جمعرات کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو یہی چیز ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، میں دھیرے دھیرے اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، آپ اسے پڑھیں خود سے، کیونکہ اگر میں پڑھوں گا تو کافی دیر لگے گا. دو تین میں شروعات کا بتا دے رہا ہوں. جیسے ابو مذکر ہے، امی مؤنث ہے، ابا مذکر ہے اور اماں مؤنث ہے. استاد مذکر ہے، استانی مؤنث ہے. اونٹ مذکر ہے اور اونٹنی مؤنث ہے. میں دھیرے دھیرے اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں، آپ ان ساروں کو پڑھیں. اب یہاں پر آ جاتے ہیں. مذکر بولے جانے والے چند بے جان اسم، جو اوپر میں بھی شو ہوا تھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں بھی پڑھ لیں. پہلا، مذکر بولے جانے والے چند، یعنی کہ کچھ اسپیسیفک مذکر بولے جانے والے اسم ہیں، ناؤن ہیں. جیسے مدرسہ، یہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. باغ، چاند، آسمان، گاؤں، دریا، قطرہ. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں، دریا بہہ رہا ہے، بہہ رہی ہے نہیں، بہہ رہا ہے. قطرہ، ایک قطرہ گرا، گری نہیں، قطرہ گرا. پانی، پانی گندا ہے، گندی نہیں، گندا ہے. دودھ، بازار، جھنڈا،
اندھیرا، موسم، سایہ، لفظ، نشان، گھر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ اسپیسیفک ورڈ تھے جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، یعنی میسکولن جنڈر میں آتے ہیں۔ کچھ بے جان اسماء ایسے بھی ہیں جو صرف مؤنث کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ آپ کی، جیسے کتاب ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے، حمد، نعت، زمین، نہر، بوند، بستی، لسی۔ یہاں پر دیکھیں قطرہ کیا تھا آپ کا، مذکر تھا، اور بوند آپ کا مؤنث ہے۔ گاؤں آپ کا مذکر تھا اور بستی آپ کا مؤنث ہے۔ لسی، دودھ آپ کا مذکر تھا اور لسی آپ کا مؤنث ہے۔ پانی آپ کا مذکر تھا اور چائے آپ کا مؤنث ہے۔ جھنڈی، روشنی، سردی، گرمی، بہار، خزاں، جان، صحت، کان، کوٹھی۔ یہاں پر اس ورڈ پہ غور کریں، موسم کیا ہے آپ کا، مذکر ہے، بٹ موسموں کے نام جو ہیں وہ آپ کا مؤنث ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں، جیسے سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ چار موسموں کے نام ہیں اور یہ چاروں مؤنث ہے، بٹ موسم جو لفظ ہے یہ خود میں مذکر ہے۔ آگے یہاں پر مہینوں اور دنوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مہینوں اور دنوں کے نام جیسے جنوری، فبروری، اچھا اسے اردو میں پڑھ لیں، جنوری، فروری، مارچ، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ پیر یعنی سوموار ہوتا ہے، مذکر بولے جاتے ہیں۔ دنوں میں صرف جمعرات مؤنث ہے، یعنی ایک لفظ ہے دن میں، جو 7 دن ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں، بٹ ایک جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تمام اخباروں اور رسالوں کے، اخبار یعنی نیوز پیپر، رسالہ یعنی میگزین، تمام اخباروں اور رسالوں کے نام جیسے پاکستان، جنگ، نوائے وقت، قومی ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، یہ سب مذکر ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیا میں ہیں تو ہندوستان ٹائمز، دا ہندو، یہ سارے جو اخبار اور میگزین کے نام ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہاں پر کچھ سوال ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مذکر کسے کہتے ہیں؟ تو مذکر جس لفظ سے کسی بھی نر کے بارے میں پتہ چلے اسے ہم مذکر کہتے ہیں، اور مؤنث جس لفظ سے کسی بھی مادہ کے بارے میں پتہ چلے تو اسے ہم مؤنث کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل مذکر کے مؤنث لکھیں، یعنی ایک طرف مذکر دیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ کو مؤنث لکھنا ہے۔ تو باپ کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو ماں، نواسہ کا مؤنث نواسی، بھائی کا بہن، بادشاہ کا ملکہ، درزی کا کیا ہوگا مؤنث؟ درزن۔ پھر آگے ہے یہاں پر بھی مذکر کے مؤنث بنانے ہیں، اگر آپ نے اوپر والے صحیح سے اسکرین شاٹ لے کر پڑھے ہیں تو یہ سارے آپ سے ایزلی بن جائیں گے۔ اور یہاں پر مذکر مؤنث کا میچ کرنا ہے، جیسے ملازم کا ملازمہ، لڑکا کا لڑکی، بوڑھا کا بوڑھی، آپ کو میچ کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل کی 5 مثالیں لکھیں۔ یہاں پر مذکر بولے جانے والے بے جان اسم 5 لکھے اور مؤنث بولے جانے والے بے جان اسم 5 آپ کو لکھنے ہیں یہاں پر۔ اگلا جو چیپٹر ہے واحد جمع کا۔ اب یہاں پر ایک اور اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کی؟ تعداد۔ تعداد مطلب ہوتا ہے گنتی، تعداد کہہ لیں یا گنتی کہہ لیں۔ تعداد کے اعتبار سے یعنی تعداد کے اکارڈنگ، گنتی کے اکارڈنگ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، اسے انگلش میں نمبر کہتے ہیں۔ نمبر انگلش گرامر میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، سنگولر اور پلیورل۔ اسی طریقے سے اردو میں تعداد کے اعتبار سے اسم کی، ناؤن کی 2 قسم ہیں، 2 ٹائپ ہیں۔ پہلا ہے واحد اور جمع۔ پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا، واحد ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس لفظ سے کسی چیز کے ایک ہونے کی بات پتہ چلے، اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ تعداد میں ایک سے زیادہ چیز کو ظاہر کیسے کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ جیسے قلم، یہ واحد ہے، بچہ واحد ہے، گیند، میز، یہ واحد ہے۔ اب قلمیں، بچے، گیندیں، میزیں، یہ سارے کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اہم نکات میں یہاں دیا ہوا ہے کہ واحد سے جمع بنانے کے لیے چند چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے آپ کو واحد سے جمع بنانے میں آسانی ہوگی۔ پہلا کیا ہے؟ اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو، واحد لفظ کے آخر میں اگر الف ہو تو جمع بنانے کے لیے کیا کر دینا ہے؟ الف ہٹا کر یا لگانا ہے، اے والی یا لگانا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں بیٹا، اس لفظ میں الف ہے تو الف کو ہٹا کر اے والی یا لگا دیا گیا، بیٹے جمع بن گیا۔ لڑکا سے لڑکے، ڈبہ سے ڈبے۔ اگر واحد اسم کے آخر میں ہا ہو تو جمع بنانے کے لیے ہا ہٹا کر اے والی یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے پردہ سے پردہ ہٹا کر یہ ہا ہٹا کر پردے، پرندہ سے پرندے، بندہ سے بندے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جس لفظ کے آخر میں الف ہو یا ہا ہو تو اس لفظ کے آخر سے الف اور ہا ہٹا کر اگر اس میں اے والی یا ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر وہ لفظ
جمع بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ آگے لکھا ہے بعض دفعہ الف یا ہا ہٹا کر واو نون غنہ لگانے سے بھی جمع بن جاتا ہے، جیسے مثلاً لڑکا سے لڑکوں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ واو الف ہٹا کر واو نون غنہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی واحد اسم کے آخر میں یا ہو، یہ ای والی یا ہو، تو اس کے ساتھ الف نون غنہ بڑھا دے تو جمع بن جاتا ہے، جیسے یہاں پر لڑکی سے یہاں پر یا کو ہٹایا نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ صرف الف نون غنہ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ لڑکی سے لڑکیاں، ٹوپی سے ٹوپیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں۔ بعض واحد اسموں کے آخر میں یا نون غنہ بڑھا دے تو ان کی جمع بن جاتی ہے۔ یا نون غنہ بڑھانا ہے، کچھ ہٹانا نہیں ہے، جیسے تصویر سے تصویریں، مثال سے مثالیں، عورت سے عورتیں۔ اگلا ہے بعض اسموں کے آخر میں حمزہ یا نون غنہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے دعا سے دعائیں، فرما سے فرمائیں، صدا سے صدائیں، صدا یعنی آواز۔ بعض واحد اسموں کے آخر میں الف تا بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جیسے عمارت سے عمارات، اشتہار سے اشتہارات، اعلان سے اعلانات، باغ سے باغات۔ آگے کہا جا رہا ہے بعض واحد اسموں کے آخر میں جب ہا آئے تو جمع بناتے وقت یا بڑھا دیتے ہیں، جیسے پرچہ سے پرچے، حوالہ سے حوالے، اور صوبہ سے صوبے۔ وہی اوپر والا ہی رول ہے یہاں پر۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، میں پھر سے اسکرول ڈاؤن کروں گا، آپ کو سارے الفاظ کے اسکرین شاٹ لینے ہیں اور آرام سے فرصت میں پڑھنا ہے آپ کو۔ جیسے یہاں پر ہے آرا، آرے، آفت، آفات، ٹھیک ہے۔ آفتیں بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کلاس 8 سے اوپر ہیں تو یہ والی اگزامپل آپ یاد رکھیں۔ آفت کا آفات، آیت کا آیات، اسم کا اسما، یہ اسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لیتے رہیں، میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں اسے۔ اب یہاں پر سوال ہے واحد کسے کہتے ہیں، کوئی 3 مثالیں دینا ہے آپ کو۔ جمع کسے کہتے ہیں اور اس کی بھی آپ کو 3 مثالیں دینا ہے، یعنی 3 ایگزامپلس دینے ہیں۔ واحد کی جمع لکھے، کچھ لفظ ہے یہاں پر، اس کی واحد کی جمع لکھنا، جیسے بیٹا کیا ہوگا بیٹے، اس کا جمع ہوگا ڈبہ ڈبے، کھڑکی کھڑکیاں، دوات، اب یہاں پر یہ دواتیں، کرسی کرسیاں۔ اب یہاں پر بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ جمع ہے، جمع کا واحد لکھنا ہے۔ پہلا ہے پیشہ، پیشے، تو پیشے کا ہوگا پیشہ۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک چیز غلط ہے، فوج، فوج یہ خود ایک واحد لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جمع ہوگا افواج، تو فوج یہ خود واحد ہے، اس کو یہاں پر رہنا چاہیے تھا۔ آگے پھر دیکھ لیں، باقی ساری چیز صحیح ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز یعنی الفاظ جن لفظوں کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہوتی ہے اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، انگلش میں اسے ہوموفونز کہتے ہیں، جیسے آتا، جاتا، لاتا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ ہم صوت الفاظ بھی کہتے ہیں اسے، اب، دب، رب، سب ہم آواز الفاظ ہیں۔ کام، دام، شام، نام، کسی بک میں آپ کو ہم صوت بھی ملیں گے، ہم صوت الفاظ، تو وہاں پر کنفیوز نہیں ہو جانا ہے۔ ہم صوت الفاظ یعنی ہم آواز الفاظ، یعنی جن کی آواز ایک جیسی ہو۔ یہاں پر کچھ چارٹ ہیں، آپ اسے پڑھ لیں، جیسے پہلا ہے قسم، قسم کا ہم آواز کیا ہوگا، ہم صوت کیا ہوگا، کرم، بھرم، قلم۔ بولو کا بولو، تولو، کھولو، گھولو۔ رونا، کھونا، بونا، سونا۔ ذات، ساتھ، بات، لات۔ ہاتھ، حال، حال کا ہم صوت الفاظ کیا ہوں گے، چال، بال، کھال، مال۔ جان کا ہم صوت الفاظ پان، کان، شان۔ ثمر کا قمر، بحر، نظر، اثر۔ آتی کا جاتی، کھاتی، پاتی۔ خالی کا مالی، تھالی، سالی، اور پل کا جل، کھل اور تل۔ یہاں پر پھر سے آپ کے لیے ہوم ورک ہے، ہم آواز الفاظ کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے اس سے، کیا لکھیے گا کہ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، اور اسے ہم صوت الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم آواز لکھیں، رونا کا ہم آواز، حال کا، ذات کا، بات کا، جان کا۔ یہاں پر دی گئی مثالوں کو کیا کرنا ہے، میچ کرنا ہے۔ آتی کا کیا ہوگا ہم صوت، جادی۔ ثمر کا کیا ہوگا، قمر۔ ثمر یعنی پھل ہوتا ہے اور قمر یعنی چاند ہوتا ہے۔ آگے ہیں متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورڈ۔ 3 ورڈ یاد رکھیں، چاہے ضد، چاہے ازداد، چاہے متضاد، یہ تینوں الفاظ
آ سکتے ہیں ایگزام میں کہ ان الفاظ کے متضاد بنائیں، یا کیا ان الفاظ کی ضد لکھیں، یا ان الفاظ کی ازداد بنائیں۔ تو متضاد مطلب کیا ہو گیا؟ الٹے شبد، الٹے لفظ۔ یہاں پر میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لیں جلدی سے۔ جیسے یہاں پر آباد کا متضاد کیا ہوگا؟ ویران یا بے آباد۔ آخرت کا متضاد دنیا، آخری کا پہلا۔ پھر سے یہاں پر کویشچن ہے کہ متضاد الفاظ سے کیا مراد ہے، اس کا ڈیفینیشن لکھنا ہے، اور نیچے کچھ لفظ دیے گئے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ جیسے شام کا متضاد کیا ہوگا؟ تو صبح، ہاں کا نا، اسی طریقے سے سارے وقت بنائیں آپ۔ دی گئی مثالوں کے مطابق متضاد الفاظ کو ایک دوسرے سے ملائیں، یعنی میچ کرے۔ جیسے یہاں پر سردی کا گرمی ہوا تو توڑنا کا کیا ہوگا؟ جوڑنا۔ اسی طریقے سے سارے آپ خود سے بنائیں۔ اور خالی جگہ تو آتا ہی، یہ تو چیپٹر ہی سے آتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتا۔ اگلا جو چیپٹر ہے یہاں پر جو کہ امپورٹنٹ ہے، الفاظ، معنی اور جملے، یعنی اس طریقے سے آتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی لکھیں اور ان پہ جملے بنائیں۔ دو طرح کے کویشچن ہوں گے کہ اس الفاظ کا معنی کیا ہوتا ہے، یا دوسرا کویشچن ہوتا ہے کہ جملے بنائیں۔ جیسے یہاں پر ایمان، تو ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ اور آج ایمان آ جائے کہ جیسے 10 الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور کہے جاتے ہیں کہ 5 کے جملے بنائیں، تو یہاں پر ایمان پہ آپ کیا جملے بنا سکتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے۔ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی بنائیں، بٹ یہاں پر ایک پیٹرن دیکھ لیں آپ، اور اس کی بھی اسکرین شاٹ لیتے چلیں۔ جیسے ثواب، ثواب یعنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی۔ غریب کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگلا چیپٹر ہے اعراب لگانا۔ اعراب لگانا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید اور نون غنہ وغیرہ کی علامت لگانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب لگانا۔ اگر نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا آپ نے تو یہ سارے ٹاپک آپ کو کلیئر ہوں گے کہ زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے۔ تو اعراب لگانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر، زیر، پیش، جزم، شد یعنی تشدید، نون غنہ کی علامت وغیرہ لگانا۔ اعراب لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس الفاظ کو ہم صحیح تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، اب کیسے لکھتے ہیں؟ اس طریقے سے۔ بٹ اگر ہم کہیں کہ اس پر اعراب لگائیں تب آپ کیا کریں گے؟ الف پر آپ زبر دیں گے اور با پہ یہاں پر جزم دیں گے۔ جزم کا 2 سمبل ہوتا ہے، ایک تو یہ سمبل ہوتا ہے اور ایک یہ بھی سمبل ہوتا ہے، اور ایک اس طرح کا بھی سمبل آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں یہاں پر پیش کا یہ سمبل ہوتا ہے، پیش میں او ساؤنڈ ہوتی ہے، جزم کا یہاں پر سمبل دیا ہوا ہے، پھر شد کا یہاں پر سمبل دیا ہوا ہے، اور اس پہ ایگزامپل بھی ہے، امی، ابا، اچھا، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اعراب لگانے کے ساتھ، تو دیکھیں ان کو پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر استقبال میں الف پر زیر ہے، سین پہ جزم ہے، تا پر زیر ہے، قاف پہ جزم ہے، با پر زبر ہے اور لام پہ جزم ہے، استقبال۔ تو اعراب لگانا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی حرف پر جزم، تشدید، زبر، زیر، پیش، نون غنہ کی علامت وغیرہ لگانے کو ہم اعراب لگانا کہتے ہیں۔ اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں آپ۔
اب یہاں پر کچھ کویشچنز ہیں، درست اعراب لگانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو درست اعراب لگانے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس لفظ کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں بآسانی۔ دوسرا کویشچن ہے درست اعراب نہ لگانے کا کیا نقصان ہے؟ تو وہی نقصان ہے کہ ہم اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ لفظ پہلے گزر چکا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، بٹ اگر وہ پہلی دفعہ اس لفظ کو دیکھے تو اس لفظ کو ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر اس پر اعراب نہ لگے ہوئے ہوں تو۔ یہاں پر ایک ورڈز میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے یہ ورڈ ہے حمد، ٹھیک ہے؟ اگر پہلی بار یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے حمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ یہیں پر اگر میں یہاں پر ہا پر زبر دے دوں، میم پہ جزم دے دوں اور دال پہ جزم دے دوں تو یہ آپ بآسانی پڑھ لیں گے کہ اسے حمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب لگانے کا یہ فائدہ ہے، اور نہ لگانے کا نقصان کیا ہے کہ ہم اسے اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے زبر والے 5 الفاظ لکھے، پھر زیر والے 5 الفاظ لکھے، جزم اور تشدید والے 5 الفاظ لکھے۔ دیے گئے الفاظ پہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اعراب لگائیں، ٹھیک ہے؟ جو ابھی آپ نے اوپر دیکھا تھا۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔